الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کی یہ مشہور سورہ اور مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، بہت بڑا آرڈر صادر فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کی تمہارے ساتھ فزیکلی ریلیشن شپ نہیں ہے، بلڈ ریلیشنر نہیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو سب سے اہم ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور نبوت کے سلسلے پر وہ مہر لگانے والے۔ عزیز طلبہ، یہ بہت اہم عقیدے کی بات ہے، اور اس حوالے سے ہر مسلمان کو کاشس رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ وہ ایسی حیثیت ہے، اگر کوئی اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین سے خارج کر دے گا، اور اگر اللہ کرتے ہیں تو ساتھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سی اختلافات ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، اور یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں جتنی امت ہے، امت محمدیہ ساری اکٹھی ہے۔ یہ ایک واحد ہمارا ایشو ہے جس میں امت محمدیہ اکٹھی ہے، اور اس کا اکٹھا ہونا لازم بھی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کسی طور پر یہ چیز برداشت نہ کریں کہ ہمارے نبی کے ساتھ کسی اور کو بھی نبی تسلیم کیا جائے، اور اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے آئین میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد جو کوئی دعویٰ نبوت کرے گا اس کو یکسر رد کیا جائے گا، اور جو بندہ مسلمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پورا یقین نہیں رکھتا اور ساتھ کسی اور شخص کو بھی وہ نبوت کا پروٹوکول دیتا ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اس کا امت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، اور اس کا سماجی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا معاشرتی طور پر بھی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے ہر طرح کے تعلقات ختم ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں بڑی سختی ہے۔ ایک بندہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہے، ایک بندہ یہود النسل ہے، ایک بندہ ہندو ہے اور مزاحم ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے بارے میں جو بندہ ڈاؤٹ پیدا کرے گا یا نبوت کا اعلان کرتا ہے، یا کوئی بندہ کسی اور کو بھی نبی تسلیم کر لیتا ہے، تو ایسا بندہ یکسر امت محمدیہ سے فارغ ہو جائے گا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہماری نظر میں، حتیٰ کہ جو ہمارے غیر مسلم ہیں وہ الگ کیٹیگری میں ہوں گے، یہ الگ کیٹیگری، ان کے ساتھ ہم کس قدر تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کس قدر ہمارے ثقافتی معاہدے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو بندہ اس لکیر سے نکل جاتا ہے وہ ہر حوالے سے ہم سے الگ ہو گیا، ان سے ہنس کے بات بھی نہیں ہو سکتی، ان سے لین دین نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا، وہ ہر حوالے سے ہم سے فارغ۔ اور اس چیز کو جگہ جگہ، کریا کریا، گلی گلی، محلہ محلہ، ٹاؤن ٹاؤن، ہر جگہ پر پہنچانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ ہم سے فارغ ہے، اور کوئی بندہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہ بنائے جو نبوت کے جو آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ایک افسوس والی بات ہے، بڑی ہی نموشی والی بات ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ان لوگوں سے بھی تعلق بنائے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ان کے دلوں میں سافٹ کارنر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نکلے ہوئے ہیں، آپ ختم نبوت کو کلیم نہیں کرنے دیتے، اور عقیدہ ختم نبوت سے ہٹ کر وہ سوچتے ہیں۔ ایسے بندے، ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی برتاؤ کرنا
یہ اپنے آپ کو دین سے فارغ کرنے والی بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ غیرت والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا پورا غیر متزلزل یقین ہو, اور کوئی مسلمان بھی سافٹ کارنر نہ رکھے کہ فلاں بندے کا بات سن لی جائے, یا فلاں بندہ جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. اب کوئی بندہ اٹھ کے ان سے پیار کی پینگیں چڑھائے اور ان سے بھی محبتیں کریں, وہ بندہ پھر اس کا خود اپنا ایمان ڈاؤٹ فل ہوگا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, ہر چیز پر خوب اللہ کی نظر ہے, اللہ کی بصیرت ہے. اس کا مطلب عزیز طلبہ کیا بنتا ہے کہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, جیسے ختم نبوت کا فیصلہ کیا ہے, اب جو بندہ بھی اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا, جو بندہ بھی کسی اور کو نبوت کا سٹیٹس دینے کی کوشش کرے گا, اللہ اس کو جانتا ہے. اور جو ایسے لوگوں کی طرفداری کرے گا, ایسے لوگوں کو پروٹوکول دے دے گا, ایسے لوگوں سے تعلق بنائے گا, دوستی بنائے گا, اور ان کو بھی مسلمان تصور کرے گا, تو ایسا بندہ جو ہے خود غیر مسلم ہو جائے گا, ان کا مسلمانوں سے ساتھ تعلق نہیں. بہت سخت عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے عزیز طلبہ, آپ نے درس نظامی کی کتب دیکھی ہوں گی, جتنی کتب ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا, بریکٹ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا جائے گا, تاکہ ہر بندہ آگاہ ہو کہ اس ملک میں وہی مسلمان ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت پر پورا یقین رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے, تشریح کی ہے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا, وہ سلسلہ ایک عمارت کی مانند ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں, تو ایک عمارت کی طرح وہ بن گئے ہیں, اتنی تعداد بن گئی ہے. لیکن اس عمارت میں ایک جگہ خالی تھی, کچھ جگہ پہ سوراخ تھا, کچھ جگہ جو ہے ابھی وہ بننے والی تھی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹ ہوں, وہ پتھر ہوں, وہ چیز ہوں جس کی وجہ سے وہ عمارت مکمل ہو. اب انبیاء کرام کی عمارت مکمل ہے, اس پہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ نے جو نبی پیدا کرنے تھے حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا کر دیے گئے ہیں, عمارت مکمل ہو گئی ہے. کوئی بندہ اس عمارت میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا, اس کو کسی طور پر جو ہے وہ انسان بھی تصور نہیں کیا جائے گا. سب سے زیادہ عزیز طلبہ میری سن لیں بات, قابل نفرت وہ بندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختمہ نبوت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل پاکستان نے ہر حوالے سے قربانیاں دی, موومنٹ چلائی, ہر موقع پر اپنے جسموں کو گولیوں کے آگے جو ہے وہ پیش کر دیا, لیکن اس عقیدے پر چھلانگ لگانے نہیں دی گئی, نقب زنی کی اجازت نہیں دی گئی, اور اس عقیدے کی پوری حفاظت کی گئی. اس وقت دنیا میں یہ موومنٹ جاری ہے کہ جو لوگ عقیدہ ختمہ نبوت سے نکلے ہوئے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں بھی مسلمان تصور کر لیا جائے, اور اس حوالے سے وہ ملکوں کے ذریعے بھی پاکستان پر پریشر ڈالتے ہیں, حکومتوں کے ذریعے بھی ہماری حکومتوں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی راہ بنائی جائے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی عوام اور حکومت اس نے یہ فائنل کیا ہوا ہے کہ اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور جو بندہ اس بارے میں کوئی بھی بات کرے گا اس کو شنٹ آؤٹ کیا جائے گا, اس کا ہم سے تعلق نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں, اگر کسی نے ہینکی پھینکی کی تو قیامت کے دن ان کو کھڑا بھی کر دیا جائے گا. اور اللہ کا کھڑا کرنا کو اتنا جو ہے اتنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پھر کھڑا کرے گا, پھر دیکھے گا, بندے کو دکھائے گا کہ دیکھو تم نے یہ حرکت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر زبردست طریقے سے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہر وقت اس عقیدے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں اس عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور ہم اس عقیدے کو اچھی طرح اس کی حفاظت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.